تک کی گفتگو کا لب لباب کیا ہے؟ 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام ہیں، سب نے فیض لیا۔ میرے نبی نے باقی صحابہ کو اپنی صفات کا فیض عطا فرمایا اور علی المرتضیٰ کو اپنی ذات تک کی رسائی عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا العلی منی وانا منہ، میں محمد علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ بلکہ علی تو علی رہے، علی کی اولاد کے بارے میں بھی فرما دیا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں کسی کام سے آئے تو ہارون الرشید نے ان سے سوال کیا کہ تم آل رسول کیسے ہو؟ آل تو بنتی ہے دادے کی اولاد سے، آگے پوتے پڑ پوتے، وہ آل ہوتی ہے۔ حضور کے تو بیٹے فوت ہو گئے تھے، تو حضرت امام باقر نے جواب دیا کہ آپ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو حضرت ابراہیم کی اولاد سے سمجھتے ہو، حالانکہ حضرت عیسیٰ کا تو باپ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو آپ حضرت ابراہیم کی اولاد سے سمجھتے ہو، حالانکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا آپ کماری مریم سے پیدا ہوئے، آپ کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ کا امر ہیں، رب کی روح ہیں، رب کا کلمہ ہیں۔ تو فرمایا جو سادات زہرا کی اولاد سے ہے، حضرت زہرا کو مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری اولاد میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زہرا کی بیٹیوں کی اولاد آل رسول نہیں گنی جاتی۔ آل رسول میں سے آل رسول کا مرکز فاطمہ الزہرا ہے، اور حضرت زہرا کے بعد آل رسول کی کوئی بیٹی اس کی اولاد کو آل نہیں گنا گیا۔ یہ خصوصیت صرف حضرت زہرا کو ہے، صرف فرد واحد کو، اور اس کے بعد ساری آل امام حسین کے حساب سے جو نسل آپ کی جس طریقے سے چلتی ہے دادے کی اولاد سے آگے چلتی رہی، امام حسن اور حسین کی نسبت سے چلتی رہی۔ رشتے کہاں بھی ہوں یا ان کی بیٹیاں جہاں بھی بیائی جائیں، آگے اولاد ہو، ان کی اولادوں کو آل رسول نہیں گنا گیا۔ یہ خصوصیت صرف محمد مصطفیٰ نے ایک ذات اقدس کے ساتھ رکھی، اور وہ ہے بیٹی حضرت آقا انعامدار کی، جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت زینب کی اولاد کو آل رسول نہیں گنا جاتا، حالانکہ آپ بھی مولا علی کی بیٹی ہے۔ امام حسن حسین کے بعد آگے آل رسول میں بھی وہی قانون لاگو ہو گیا۔ یہ خصوصیت صرف حضرت زہرا کی ذات تک ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میری اولاد میری بیٹی سے ہوگی، لیکن بیٹی کے بیٹوں سے آگے نسل چلی، اور بیٹوں کی جو اولاد ہوئی وہ آل رسول بنی۔ بیٹیوں کی اولاد آپ پتہ نہیں سمجھے ہیں کہ نہیں، اس باغ تک پہنچے ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زہرا ایک دفعہ سوال کرتی ہیں حضور سے، یا رسول اللہ آپ کے نزدیک میں زیادہ، آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ حضرت زہرا مصطفیٰ سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں یا علی سے؟ فرمایا انت احب منی، محبت میں تجھ سے زیادہ کرتا ہوں، وعلی اعز منی، اور عزت تجھ سے زیادہ علی کو دیتا ہوں۔ محبت علی سے زیادہ تجھ سے کرتا ہوں، اور عزت میں محمد مصطفیٰ
جو 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار ہے، جب عزت دیتا ہے تو اپنی بیٹی زہرا سے زیادہ علی کو عزت دیتا ہے۔ تو فرمایا آل علی و مال قرآن والقرآن و مال علی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا، 7 قراتیں ہیں قرآن کی، اور ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ صحابہ کرام میں ایک ہی ہستی تھی جو دعوے سے کہتی تھی کہ مجھے قرآن کے ظاہری علوم کا بھی پتہ ہے اور باطنی علوم کا بھی پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی نیابت، روحانی نیابت کے لیے جو سلاسل چلے، قادریہ سلسلہ کی انتہا بھی مولا علی تک، میں چشتیہ ہوں، میرے پیر و مرشد قادری سلسلے میں بھی بیعت کرتے تھے اور چشتی سلسلے میں بھی، پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں سلاسل تھے آپ کے پاس، اور دونوں کا مرکز و محور مولا علی المرتضیٰ ہے۔ اور سور وردی سلسلہ جو ہے ان کا مرکز بھی وہ بھی چلا مولا کائنات سے، مولا علی المرتضیٰ سے۔ اور نقش بندی سلسلہ ایک قول صدیق اکبر سے ہے، لیکن دوسرا قول صدیق اکبر کی وساطت سے آخر پھر بھی مرکز مولا کائنات مولا علی سے نکلتا ہے۔ تو علماء تصوف نے کہا کہ 4 دریا ہیں تصوف و روحانیت کے، سور وردی، قادری، چشتی، نقش بندی۔ باقی جتنے سلسلے ہیں، کوئی سیفی ہے یا کوئی کسی اور سلسلے سے مختلف سلاسل ہیں، وہ سارے چھوٹے سلسلے ان بڑے سلسلوں سے نکلے ہیں۔ اور یہ بڑے 4 دریا تصوف و روحانیت کے جو پیغمبر کا فیض امت میں عام کرتے ہیں، ان کا مرکز ایک ہے جس کا نام ہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بڑا سوچتا رہا اس پہ کہ حضور کے ہیں 4 خلفاء، 2 تو سلائے اپنے پاس پہلو میں، بلکہ تیسرا بھی پہلو میں ہی ہے، جنت البقیع بھی حضور کے پہلو میں ہے، مدینے میں ہے۔ 3 یار تو سلائے پہلو میں، اور چوتھے مولا کائنات کو سلایا نجف اشرف میں۔ اس میں کیا راز ہے؟ 3 باقی جو اپنے پہلو میں سلائے تو علی المرتضیٰ کو بھی اپنے پہلو میں سلا دیتے مصطفیٰ۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب شاگرد استاد کے پاس ہوتا ہے، آپ شاگرد سے فیض لینے جائیں تو شاگرد استاد کی محفل میں ہو تو شاگرد فیض نہیں دے گا، وہ جھجکے گا، وہ کہے گا میں مرشد کے پاس ہوں، ادھر جاؤ۔ آپ تصور کریں نا، آپ گنبد خضرا پہ جاتے ہیں، صدیق اکبر کی جالی جو ہے وہاں پہ جا کے السلام علیکہ یا صدیق اکبر کہتے ضرور ہیں فاروق اعظم، لیکن اگر تصور کریں کہ غوث سے سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کا بغداد میں دربار ہے اور ان کی ایک الگ شان ہے، اگر صدیق کا دربار بھی الگ ہوتا تو الگ شان ہوتی کہ نہ ہوتی؟ لیکن اب الگ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں وہ سوئے پڑے ہیں، سورج کے سامنے دیا جلا بھی لو تو دیا اپنی روشنی نہیں دیتا۔ اب علی نے چونکہ 4 سلاسل کا استاد بننا تھا، اگر علی کو بھی پہلو میں سلاتے تو علی بھی ادب کی وجہ سے خاموش رہتے۔ اب علی کو فرمایا تو نے محمد کا فیض عام کرنا ہے، تم جاؤ گے نجف اشرف میں، چاہے قادری سلسلہ بھی تجھ سے فیض لے، چشتی بھی تجھ سے فیض لے، سور وردی اور نقش بندی بھی تجھ سے فیض لے۔ اگر علی المرتضیٰ بھی دربار مصطفی میں ہوتے تو وہ بھی ادب کر جاتے۔ فرمایا میرا ادب یہ 3 اس کا لحاظ کریں گے، اے علی تو میرا فیض میری امت میں تصوف و روحانیت کا لٹا کے اولیاء کا سردار بن جا۔ کوئی دنیا میں اتنے تک ولی نہیں بن سکتا جتنے تک اپنے سر کا تاج مولا علی کو نہیں مان سکتا۔ آج 13 رجب ہے، جشن مولود کعبہ ہے۔ اس حوالے سے مولا کائنات مولا علی کا تذکرہ کیا، اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مولا کائنات کی محبت عطا فرمائے،
اور اس محبت میں استقامت عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ